الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ بہار کے دورے میں ارریہ شہر میں آج ہم لوگ ایک تعلیم گاہ کی مسجد میں موجود ہیں، جس کا ایک حصہ اسلام نگر کہلاتا ہے اور ایک آزاد نگر کہلاتا ہے، اور یتیم خانے کے نام سے اس کو شہرت ہے، اور بہت سے ایسے مکاتب اور مدارس ہیں جو یتیم خانہ کہلاتے ہیں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے گجرات میں اسی طرح کے ایک ادارے کے لیے یہ طے کیا کہ اس کا نام رکھا جائے بچوں کا گھر، تو پھر اس کا نام رکھا گیا بچوں کا گھر، اور وہ ادارہ معروف ہے اور بڑی تعداد میں بچے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھی بچوں کا گھر ہے اور یہاں پر بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے۔ لفظ یتیم کا بار بار استعمال کرنا، جس سے شعوری طور پر یہ بات یاد دلائی جاتی رہے کہ بچہ یتیم ہے، اور لوگ بھی یہ محسوس کریں کہ بھئی یہاں یتیم رہتے ہیں، تو بجائے اس کے لفظ یتیم استعمال کیا جائے، ہو سکتا ہے اس میں واقعتاً کوئی یتیم ہو اور کوئی نہ بھی ہو، تو اس لیے بچوں کا گھر، دار الاطفال، مثلاً عربی میں یہ کہیے کہ دار الاطفال ہے۔ اب بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت بنیادی فریضہ ہے۔ ہر بچہ اس کا مستحق ہے، اور ہر بچی اس کی مستحق ہے کہ اس کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ کوئی فرد بھی اسلام میں تعلیم سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر کسی معاشرے میں بچے اور بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھا گیا تو وہ معاشرہ مجرم معاشرہ ہے، گنہگار ہے، خطا کار معاشرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، اور ہر مسلمان پر فرض ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یاد دلا رہے ہیں ماں باپ کو کہ بچوں کو تعلیم دو، اور جو بھی گارجین ہیں، بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، ان سب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بچوں کو تعلیم دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ علموا اولادکم الصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ اپنے بچوں کو نماز سکھا دو جب وہ 7 سال کے ہوں، 7 سال کے ہوں تو نماز سکھا دو، اور نماز کا اتنا عادی بنا دو کہ 10 سال پر اگر نماز میں کوتاہی کرے تو تأدیب کرو، متنبہ کرو، ان کو ضرورت کے بقدر مارا بھی جا سکتا ہے تاکہ نماز کے بارے میں کوتاہی نہ ہونے پائے۔ دینی نظام میں سب سے زیادہ اہم فریضہ نماز ہے، اور نماز کے ذریعے اشارہ ہے تمام عبادتوں کی طرف۔ تو جب یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو، اور بچیاں بھی انہی کے ساتھ شامل ہیں، کہ 7 سال کے ہونے پر نماز سکھا دو، جس کا مطلب یہ نکلا کہ جب وہ 4 سال کے ہوں، 5 سال کے ہوں تو تعلیم شروع کر دو، کیونکہ جب 2 سال پہلے تعلیم شروع کی جائے گی اور بچے کو عربی کے جو الفابیٹ ہیں، حروف تہجی ہیں، پڑھائے جائیں گے، آ با تا سا جیم ہا خا، جب یہ حروف پڑھائے جائیں گے تو اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے بچہ اب اور جب اور تب اور کب پڑھے گا،
اور اس کے بعد اور آگے بڑھے گا تو پھر وہ ایک ایک لفظ پڑھے گا، ذالکہ پڑھے گا، الکتاب پڑھے گا، لا ریبہ پڑھے گا، ہدن پڑھے گا۔ تو اس طرح بچے کی جو تعلیم ہوگی بالکل ابتدا سے، جب اس کو حروف پڑھائے جا رہے ہوں گے، اس وقت سے لے کر نماز کی جو صورتیں ہیں، نماز میں التحیات ہے، نماز میں درود شریف ہے، نماز میں تسبیحات ہیں، نماز کے آغاز میں ثنا ہے، اس سب کو سکھاتے سکھاتے 7ویں سال تک پہنچتے پہنچتے بچے نماز سیکھ جائیں گے۔ اور نماز بچے 7 سال میں سیکھ جائیں گے تو اب 7 سال سے بچوں کو نماز کا عادی بنا دینا ہے۔ اگر کسی معاشرے میں بچے 7 سال کے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ پورا معاشرہ گنہگار ہے، اس معاشرے کے تمام افراد گنہگار ہیں، کیونکہ یہ ایک طرف فرض کفایہ ہے، ہر باپ پر فرض عین ہے، ہر ماں پر فرض عین ہے، یعنی لازمی طور پر ہر شخص پر وہ فرض ہے، لیکن مجموعی طور پر پوری سوسائٹی پر فرض کفایہ ہے۔ اور ہر سوسائٹی کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے بچے تعلیم سے محروم نہ رہیں۔ اور تعلیم کا لفظ جب بولا جاتا ہے، اسلام میں جب تعلیم کا لفظ بولا جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ پہلے عربی زبان کے حروف سکھائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے بچے کو ہندی میڈیم اسکول میں یا انگلش میڈیم اسکول میں داخل کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تعلیم شروع کرا دی، تو وہ جاہل ہے، احمق ہے، لادین ہے، بے دین ہے، ناسمجھ ہے، بے عقل ہے، کیونکہ جس تعلیم کی بات کی جا رہی ہے اور حکم یہ ہے کہ نماز سکھا دو، تو نماز وہ انگلش میں پڑھے گا، ہندی میں پڑھے گا۔ اور جس بچے کو ہندی کے جو الفابیٹ ہیں یا انگلش کے ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں، اے بی سی ڈی سے شروع کرتا ہے، کاکا گاگا سے شروع کرتا ہے، تو اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی ہے کہ وہ قرآن صحیح لہجے میں پڑھ سکے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جو بچے بھی انگلش میڈیم میں یا ہندی میڈیم میں پڑھتے ہیں، پہلے سے یعنی پہلی کتاب انہیں انگلش کی دے دی جاتی ہے یا ہندی کی دے دی جاتی ہے، پہلے نمبر پر ان کو قاعدہ بغدادی یا یسرنا القرآن یا نورانی قاعدہ وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی ایسی کتاب کی جس کے ذریعے وہ عربی کے حروف تہجی سے واقف ہوں اور اس کے بعد عربی کے الفاظ ادا کر سکے۔ اگر نہیں پڑھائی گئی تو وہ کبھی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہاں پر تھوڑے سے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ میں امتحان لینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن آپ خود اپنا امتحان لے لیجئے اور پڑھیے قرآن پاک اور دیکھیے کہ آپ کا لب و لہجہ کیا ویسا ہے جیسے حرم کے امام کا ہے، مسجد نبوی کے امام کا ہے، مسجد اقصیٰ کے امام کا ہے، مصر کے ائمہ کا ہے۔ اگر آپ کا لہجہ یعنی لہجے سے مراد حروف جس طرح ادا کرنے چاہیے وہ مطابق نہیں ہے ان کے جو معتبر قراء ہیں، تو آپ یاد رکھیے کہ ابھی آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آیا۔ تو عمر کتنی ہو آپ کی اور کتنے ہی بڑے آپ قابل شمار کیے جاتے ہو، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے جاہل ہے، کیونکہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اسی کو اگر قل هو اللہ احد پڑھے کوئی، اللہ الصمد پڑھے کوئی، تو اس نے قرآن پاک کا کچومر نکال دیا، اس نے قرآن پاک میں تحریف کر دی، کیونکہ قرآن میں ہے احد، وہ کہتا ہے احد، اور احد کے وہ معنی ہی نہیں ہے جو احد کے ہیں۔ احد کے معنی یکا و تنہا، اور احد بے معنی ہے۔ تو اب آپ جو بول رہے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے۔ اور اگر آپ نے کہا اللہ الصمد، قرآن میں ہے اللہ الصمد، یعنی صاد ہے،
آپ نے سین پڑھ دیا. اوہو. اللہ الصمد کا مطلب اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں. اور اللہ الصمد پڑھ دیا تو نعوذ باللہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی موت ہو، یعنی کفر ہو گیا. ایسے ہی الحمدللہ رب العالمین، ایک یہ ہے جو لہجہ ہے عربی زبان کا. الحمدللہ رب العالمین، تو جس نے یوں پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اس نے قرآن میں تحریف کر دی، قرآن کو غلط کر دیا، قرآن کو جھوٹا کر دیا. اس کو احساس تک نہیں، معاشرے کو احساس نہیں ہے، لوگ سیکھ نہیں رہے، سکھا نہیں رہے، بوڑھے ہو رہے ہیں اور قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں اور وہ قرآن غلط کر رہے ہیں. تو قرآن میں جو پہلی ہی آیت کریمہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. اب جس نے یوں پڑھا الحمدللہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس نے کہا خدا مر جائے، انا للہ، خدا کی موت، خدا میں جان نہیں. اور رب العالمین، اور پھر یہ کہا کہ وہ رب ہے ان تمام چیزوں کا جو دردناک ہیں. ارے کتنی زبردست تحریف قرآن میں کر دی اس مجرم نے، اس کو پتہ بھی نہیں، نماز پڑھ رہا اسی طرح. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، ہا نکلنا. اب اگر کوئی یوں پڑھ دے الرحمن الرحیم تو اس نے قرآن میں تحریف کر دی، قرآن غلط کر دیا، قرآن کی کمر توڑ دی. اس لیے میرے بزرگوں اتنی بڑی بات ہے اور اس طرف توجہ نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں بچوں کو قرآن پڑھنے کی اہلیت عطا کرنا ہے. ہمیں عربی زبان کے حروف سے تعلیم شروع کرنی ہے، وہ چاہے انگلش میڈیم اسکول ہو یا ہندی میڈیم اسکول ہو یا اردو میڈیم اسکول ہو. اگر اس مسلمانوں کے مینجمنٹ کا کوئی اسکول ہے اور اس کو آپ نے چاہے یتیموں کا گھر کہا ہو، یتیم خانہ کہا ہو، جو چاہیے آپ نام رکھ لیجئے، لیکن پہلے عربی زبان کے حروف سے تعلیم شروع کرنی ہے. جب تک عربی زبان کے حروف کی مہارت نہ پیدا ہو جائے اس وقت تک انگلش کی اور ہندی کی کوئی کتاب نہیں پڑھائی جائے گی. پہلا کام یہ ہوگا کہ زبان کو عربی حروف کا عادی بنا دیا جائے، یہاں تک کہ بچہ اس قابل ہو جائے کہ وہ قرآن صحیح پڑھے. جب وہ قرآن صحیح پڑھنے لگے، اس کی تلاوت صحیح ہو جائے، قراءت صحیح ہو جائے، ترتیل صحیح ہو جائے، تب آپ اس کو اور چیزیں پڑھائیے. اس کو میتھ پڑھائیے، جنرل نالج پڑھائیے، سائنس پڑھائیے، اور جتنے بھی سبجیکٹس ہیں اسکول کے سبجیکٹس ہیں وہ سب پڑھائیے. لیکن وہ بعد میں پڑھائے جائیں گے، وہ تابع ہوں گے، وہ ماتحت ہوں گے. ان کا نمبر 2 نمبر 3 ہوگا. فرسٹ نمبر جو ہوگا وہ عربک لینگویج کا ہوگا، عربک ورڈز کا ہوگا اور عربک الفابیٹ کا ہوگا. یہ ترتیب ہے اسلامک اسکولوں کی اور اسلامک مدارس کی. تو مدرسہ ہو یا اسکول ہو، دونوں تعلیم گاہ ہوتی ہیں، اور مدرسے اور اسکول کے درمیان فرق بھی انگریزوں نے کیا، مسلمانوں نے نہیں کیا. مسلمانوں کا جو نظام 1300 سال سے چلا آ رہا تھا وہ ایک جامع تعلیمی نظام تھا، لیکن انگریزوں کی بدماشی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے مدرسے تو بند کر دیے، اپنے اسکول کھولے، اور پھر مجبوراً مسلمانوں نے جو مدرسے قائم کیے ان مدرسوں میں بس دینیات کے نام سے کچھ پڑھانا شروع کیا، اور جو اسکول میں سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں وہ اسکول کے حوالے کر دیے. تو اس طرح مدرسے کو توڑ کے 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا. تو اسکول اور مدرسہ الگ الگ نہیں،
تعلیم گاہ کا لفظ بولیے، ایجوکیشنل سینٹر، اور اسکول کے وہی معنی ہیں جو مدرسے کے معنی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ تعلیم دینا ہے، اور تعلیم دینا ہے اگر ہمارے پاس اس کا مینجمنٹ ہوگا، ہم اللہ کے ہاں ذمہ دار ہوں گے، تو ہم سب سے پہلے قرآن کی زبان پڑھائیں گے، نبی کی زبان پڑھائیں گے، سب سے پہلے ہم حدیث کی زبان پڑھائیں گے، اور جب ہم اس زبان کا عادی بنا دیں گے، یہاں تک کہ بچے کے اندر قرآن پڑھنے کی صلاحیت پیدا کر دیں گے، تب ہم اس کو دوسرے سبجیکٹس پڑھائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کا مطلب بتائیں گے۔ اب قرآن کا جو ٹرانسلیشن ہے، الفاظ کا جو مطلب ہے، وہ سمجھانا شروع کر دینا ہے، قبل اس کے کہ آپ انگلش اور ہندی کے دیوانے بن جائیں، غلام بن جائیں، اور ان کی فکر میں لگ جائیں کہ یہ دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے گا تو اس کا اسٹیٹس زیادہ بلند ہوگا، ہندی میڈیم میں پڑھے گا تو درمیانی ہوگا، اور اردو میڈیم میں پڑھے گا تو اس کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ یہ سب دماغ میں آقاؤں نے ڈال دیا ہے غلاموں کے، اور جو غلام ہے تو وہ تو غلام ہی ہے، ان کا تو علاج بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے الفاظ درست کیے گئے، پھر معنی بتائے گئے۔ الحمد، تمام تعریف للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، تمام جہانوں کے مالک کے لیے، الرحمن، جو بہت ہی مہربان ہے، الرحیم، جو بہت مسلسل کرم فرما ہے، مالک یوم الدین، مالک جو ملکیت رکھتا ہے، یوم دن، الدین جزا و سزا، جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہم بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، ہمیں ہدایت دے دے، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے، اللہ سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت دے دے، صراط الذین، ان کے راستے کی، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، ان کے نہیں جن پر غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے کی جو گمراہ ہو گئے۔ اب ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھایا جائے گا، اور جب اس کا مطلب سمجھایا جائے گا تو ہر بچے کو قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کا ٹرانسلیشن یاد ہو جائے گا، اس کو مطلب معلوم رہے گا، اب وہ اس کا مطلب ادا کرے گا۔ اور اسی طرح انا اعطیناک الکوثر، انا، ہم نے، اعطینا، عطا کیا، کا، تم کو، الکوثر، کوثر و تسنیم، فصلی، بس پڑھو نماز، لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کرو، ان شانئک، بے شک جو تم سے دشمنی کر رہا ہے، هو الابتر، وہی بے نام و نشان ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے الفاظ درست کیے جائیں، اور الفاظ کے معنی بتائے جائیں، اور پھر قرآن پاک کی جو صورتیں خاص طور پر کثرت سے پڑھی جاتی ہیں، ان صورتوں کا ترجمہ بچوں کو رٹا دیا جائے، اور جو بڑے ہیں ان کو بھی چھوٹی چھوٹی صورتوں کا مطلب اس طرح سمجھا دیا جائے کہ وہ پورے قرآن پاک کی سمری یاد کر لیں، یعنی خلاصہ ان کے ذہن میں آ جائے۔ تو سورہ فاتحہ کا تو ترجمہ ہر شخص کو یاد کرنا ہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو جب تک سورۃ العصر سنا نہیں دیتے تھے جدا نہیں ہوتے تھے، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو سورۃ العصر سناتے تھے، اس سے پہلے جدا نہیں ہوتے تھے۔ گویا سورۃ العصر ایک معاہدہ ہے جس کو یاد دلاتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، پڑھو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان و نہایت ہی کرم فرما ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان ٹوٹے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، وہی لوگ محفوظ ہیں اس گھاٹے سے کہ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جو نیک کام کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، اور وہ حق کی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور حق پر مضبوطی سے جمنے کی بھی دعوت دیتے ہیں۔
4 باتیں ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق جس کو کہیے دعوت حق، پیام حق، حق کا پرچار، وتواصوا بالصبر، اور صبر کے معنی جمنے کے، ڈٹنے کے، حق پر ڈٹنے، حق پر جمنے کی ایک دوسرے کو وصیت کریں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، اگر یہ ہوں گی کسی کے اندر تو وہ گھاٹے سے محفوظ ہوگا، اور اگر ان 4 میں سے ایک چیز کم ہوگی تو اتنا گھاٹا ہوگا، اور چاروں چیزیں خدا نخواستہ کسی میں نہیں ہوں گی تو وہ سر تا سر گھاٹے میں رہے گا۔ ہر شخص کو سب سے پہلے فکر کرنی ہے ایمان و یقین کی، ایمان و یقین، ایسا ایمان جو غیر متزلزل ہو، کچھ بھی ہو جائے، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، زلزلے آ جائیں، حکومتیں بدل جائیں، قتل عام ہو جائے، کیسی مصیبت آ جائے، ایمان ہمارا کوئی چھین نہیں سکتا۔ ایسی مضبوطی ہونی چاہیے۔ ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارا ایمان خرید لے، نہ ڈرا کر ہمارا ایمان ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات جب پیدا ہوگی تب ایمان ایمان کہلائے گا۔ اور عمل صالح جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ ہم ایمان کس پر لائے؟ اللہ پر ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، اللہ کی شریعت پر ایمان لائے۔ تو جو مطالبہ شریعت کا ہے، قرآن کا ہے، نبی کا ہے، اللہ کا ہے، ہم کو اس پر عمل کرنا ہے۔ کسی حال میں بھی ہم کو اللہ کی شریعت سے دستبردار نہیں ہونا ہے۔ ہمیں حکومت مجبور کرے، کوئی طاقت مجبور کرے، مجبوری کے عالم میں کسی نے اگر کوئی عمل کر لیا ناگواری کے ساتھ تو اس پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اصل حقیقت اس کے اندر زندہ رہنی چاہیے۔ باقی یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے دین کی کسی ایک سنت کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا عمل صحیح ہوگا، درست ہوگا، نیک ہوگا، اور نیک عمل وہی ہے جو اللہ نے جس کو قرآن میں نیک عمل کہا ہے، نبی نے جس کو نیک عمل کہا ہے، اور شریعت اسلامیہ نے جس کو نیک عمل کہا ہے، وہ نیک عمل ہے۔ ہم کسی عمل کو نیک کہہ دیں اور کسی کو بد کہہ دیں، اس سے بات نہیں طے ہوگی۔ تو عامل الصالحات کا یہ مطلب ہوگا۔ اور پھر وتواصوا بالحق، تیسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گھاٹے سے بچائے گا جو حق کا پرچار کریں گے، حق کی دعوت دے۔ جو آدمی حق میں کٹوتی کرے، حق کو چھپائے، حق کے بارے میں باتیں بنائے، تعویل کرے، وہ بڑا جھوٹا فراڈی انسان ہے۔ امت مسلمہ میں گھسپیٹیا، آستین کا سانپ ہے وہ، کہ جو حق کے خلاف بات کر رہا ہے، سچائی کا انکار کرتا ہے، یہ تعویل کرتا ہے، ادھر ادھر کی جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ تو حکم ہے کہ حق بولو، حق کہو، حق کی دعوت دو، حق کی طرف بلاؤ۔ اللہ حق ہے، فرشتے حق ہیں، نبی حق ہیں، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اور اللہ کے تمام فرمان حق ہیں۔ اس لیے حق کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے۔ وتواصوا بالحق۔ اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ حق کا راستہ کٹھن ہے، اس میں مشقتیں ہیں، دشواریاں ہیں، آزمائشیں ہیں، کبھی کبھی سزائیں ہیں، بڑے سخت مرحلے آتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ حق بولنے کی نتیجے میں ہزاروں افراد اس وقت مصر کی جیلوں میں ہیں، سعودیہ کی جیلوں میں ہیں، امارات کی جیلوں میں ہیں، ہندوستان کی جیلوں میں ہیں، اور دنیا بھر، یہاں تو خیر کافر و مشرک ہیں، لیکن وہاں جہاں پر ایمان کے دعوے ہیں جھوٹے، وہاں پر جو بھی علماء ہیں، صلحاء ہیں، یہاں تک کہ حرم میں امامت کرنے والے بڑے بڑے حضرات و علماء، ان کو بھی جیلوں میں ڈال دیا گیا کہ حکومت پر انہوں نے تنقید کی اور منکر کو منکر کہا اور معروف کو معروف کہا۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی حکومتیں ظالم ہیں، مجرم ہیں، فرعونی ہیں، اور جو ان کا ساتھ دینے والے
مولوی ملا قاضی اور مفتی ہیں وہ سب مجرم ہیں، وہ فرعون کے حاشیہ بردار ہیں، اور جو علماء حق ہیں جنہوں نے حق کی بنیاد پر حق بات کہی اور ان کو جیل میں ڈالا گیا، وہی حق کے ترجمان ہیں، وہی حق کے دعوت دار ہیں، وہی تواصو بالحق کے نمائندہ ہیں۔ تو چونکہ حق بولنا مشکل ہے، حق پر باقی رہنا مشکل ہوتا ہے، حق کے نتیجے میں بڑی کرواہٹیں ہوتی ہیں، بڑی سزائیں ملتی ہیں، اس لیے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب یہ فرمایا گیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ تو ساتھ ہی ساتھ فرمایا گیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی حق پر جمنا بھی، یہ نہیں کہ حق بول دیا، حق بول دیا پھر اس کے بعد حق سے ہٹ گئے، یہ نہیں ہونا ہے، مضبوطی سے حق پر جمے رہنا ہے، باطل کا مقابلہ کرنا ہے، کتنا ہی طاقتور ہو باطل اور کتنا ہی جبہ و دستار پہن کر آئے، فراڈی بن کر، دھوکہ دینے والا بن کر، کسی چیز سے متاثر نہیں ہوا جائے گا، حق پہچانا جائے گا اللہ کی کتاب سے اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے، سیرت سے، صحیح حدیث سے، اور اس کے بعد اس فیصلے کا اعلان ہوگا۔ تو یہ 4 باتیں ارشاد فرمائی گئیں، یہ عناصر 4 ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے چھوٹی سی سورہ میں فرما دیا۔ ایک موقع پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانے لگے کہ اگر پورا قرآن نہ اترتا، صرف سورۃ العصر اتر جاتی تو ہدایت کے لیے کافی تھی، یعنی پورے قرآن پاک کا خلاصہ اس میں آ گیا ہے، اور اسی لیے تمام صحابہ کرام یہ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ سورۃ العصر ایک دوسرے کو سناتے تھے، آپس میں ملاقات کرتے تھے تو سورۃ العصر پڑھتے اور دوسرا بھی سورۃ العصر پڑھتا، گویا اپنے معاہدے کی تجدید ہو گئی کہ بھئی یاد رکھنا، تم بھی یاد رکھنا، یہ ہیں 4 عناصر، ان پر پابند رہنا اور میں بھی پابند رہوں گا ان کا۔ اس طرح سے ایک معاہدے کا اظہار ہوتا تھا۔ آج کل تو حالت یہ ہے کہ علماء بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، پان کھاتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، سورۃ العصر کا کہیں ذکر ہی نہیں آتا۔ یہ ہے دوری کا نتیجہ۔ جو اصل ماحول تھا، جو اصل دعوت تھی، جو اصل تربیت تھی، اس سے دور چلے گئے ہیں۔ اب روایتی باتیں ہیں، رسمی ہیں، روٹین ورک ہے اور مظاہرے ہیں اور نمائش ہے اور تماشے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ تماشا دکھا رہے ہیں، دوسرا بھی تماشا دکھا رہا ہے۔ ایک موقع پر حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنؤ کے تبلیغی مرکز میں ایک بڑی زبردست تقریر کی، اور اس میں یہ عنوان تھا کہ حقیقت اور صورت کا فرق کیا ہے۔ اور فرمایا کہ صورت بے جان ہوتی ہے، بے تاثیر ہوتی ہے۔ اگر یہاں ایک بڑے سے پوسٹر پر شیر کا فوٹو لگا دیا جائے تو بچہ بھی کھلواڑ کرے گا، دیکھے گا، ہنسے گا، قہقہ لگائے گا، یا اس کی تصویر کشی کیسے کی گئی ہے اس پر بات کرے گا اور جو بھی دیکھے گا۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہاتھے میں شیر کا بچہ آ گیا ہے، مسجد میں کوئی بچے گا نہیں، بھگدڑ مچ جائے گی، تیندوا آ گیا ہے، دیکھا گیا ہے۔ ابھی کوئی کہہ دے مسجد میں ارے سانپ، بس اتنا کہہ کر کوئی اٹھے ارے سانپ، دیکھ لیجئے ایک آدمی بھی نہیں بیٹھا رہے گا، تجربہ کر کے جب چاہیے دیکھ لیجئے، سب کھڑے ہو جائیں گے، ہر شخص سوچے کہ کہیں میری طرف تو نہیں آ گیا۔ یہ فرق حقیقت کا اور تصویر کا۔ سانپ کی تصویر ہو، بچھو کی تصویر ہو، تیندوے کی تصویر ہو، کوئی اثر نہیں پڑتا، حقیقت چھوٹی سی ہو۔ یہ کوئی کہہ دے ارے بچھو، بس اتنا کہہ کے بے دکیے آپ ذرا، پھر دیکھیے آپ کے آس پاس کوئی سکون سے بیٹھتا ہے؟ بچھو تو ایک ہی کے پاس ہوگا، چھوٹا سا بچھو کپڑے میں کہیں ہوگا، چپک گیا ہوگا، لیکن کوئی گھبرا کر کہے بچھو، سب کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہے حقیقت۔ تو اگر اسلام کی حقیقت ہوتی، بتائیے، اگر اسلام کی حقیقت ہوتی تو باطل رہتا؟ قرآن کہتا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا اور باطل مٹا، اللہ یہ کہہ رہا ہے، حق آیا اور باطل مٹا۔ باطل تو مٹنے کے لیے ہے، لیکن آج کیا دیکھا جا رہا ہے؟
باطل غالب آ رہا ہے، باطل پھیل رہا ہے، باطل کے ہاتھ میں سیاست ہے، باطل کے ہاتھ میں مال ہے، اور باطل کے حال میں فوج ہے، اور باطل کے ہاتھ میں سپاہی، اور باطل کے ہاتھ میں حکومتیں ساری آتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کا ایجنڈا چل رہا ہے۔ حق کمزور ہو رہا ہے، دب رہا ہے، پچک رہا ہے، بے حیثیت ہو رہا ہے۔ اس وقت تو یہ دکھ رہا ہے نا، اسی کا تبصرہ، اسی کی باتیں اخبار میں، اسی پر مضامین آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق نہیں ہے۔ آپ جس کو حق سمجھ رہے ہیں وہ اس کے فوٹو ہیں۔ نماز فوٹو، روزہ فوٹو، قرآن فوٹو، سب کی تصویریں ہیں، جان نہیں۔ اگر جان پڑ جاتی تو غلبہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے جب یہ کہا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کمزور مت پڑو، سست مت پڑو، غمگین مت ہو۔ کیوں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم اگر مومن ہو تو تم بالاتر ہوگے، تم بلند ہوگے۔ اللہ یہ کہتا تھی کیا بات ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور یہ اللہ میں یہ بات پوری کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں تصویر میں، فوٹو ہے ہمارے پاس ایمان کے، نمازیں بھی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ مسجدیں لوگوں سے بھری ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ یہ فرمایا تھا نبی پاک علیہ السلام نے۔ ایسا لگتا ہے وہ دور آج کا ہے کہ ماشاءاللہ مسجدوں میں اچھی خاصی بھیڑ ہوتی، جمعے میں تو بہت بڑی بھیڑ ہوتی، لیکن اس بھیڑ کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ وہاں تو پہلے سے کہہ دیا گیا تھا مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں بدر کے مقام پر مسلمانوں کو جو فتح حاصل ہونے والی تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ یہ جو لشکر ہے یہ پیٹھ پھیر کر بھاگے گا اور اسے شکست ہوگی۔ یہ بات پہلے سے کہہ دی گئی تھی۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب شکست ہوگی اس جتھے کو، یعنی کافروں کے جتھے کی طرف اشارہ تھا۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے۔ وہی ہوا جنگ بدر میں، پہلے سے بتا دیا گیا، کیونکہ جس راستے کو اختیار کیا نبی پاک علیہ السلام نے، اور آپ کی تربیت سے آپ کے صحابہ نے، آپ کے گھر کے افراد نے، اہل بیت نے، وہ راستہ ہے سربلندی کا، اور اس راستے کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر تصویر تو باقی رہتی ہے، مسلمان ہیں، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، کرتا بھی ہے، اور پاجامہ بھی ہے، سنت کا اہتمام بھی دکھ رہا ہے، لیکن وہ فوٹو ہے، حقیقت نہیں ہے۔ جب حقیقت پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ کی طرف سے یہ بات دوبارہ کہی جائے گی، شکست ہو جائے گی ان جتھوں کو، اور تمہیں فتح ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے نا کہ سَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے رہے اور ایمان والوں کی بھی مدد کرتے رہے، اور کریں گے، آئندہ بھی کریں گے۔ کہیں فرمائے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا۔ مشروط ہے، شرط بیان کی جا رہی ہے۔ تو جب اللہ صاف طور پر یہ بات کہہ رہا ہے، اور یہ جو بچے ہیں ان کو یہی پڑھایا جا رہا ہے، اگر یہی پڑھایا جا رہا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے قرآن کے لفظ سکھائے گئے، قرآن کے معنی سکھائے گئے، قرآن کا ذہن بنایا گیا، بچوں کا نشو و نما قرآن کے ذہن کے ساتھ ہو رہا ہے، تو سمجھیے کہ ایک بڑی ٹیم تیار ہو رہی۔
لیکن اگر استاذ بھی مرا ہوا اور ناظم و معتمم بھی بے جان اور معاونین کبھی دہی حال تھکے ہارے، بس کالج اور یونیورسٹی دیکھ کر للچاتے ہیں، پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے جو نکلنے والے ہیں یہی تو چور اور ڈکیت ہیں، آفیسر ہو یا کلرک ہو یا منسٹر ہو یا کچھ بھی ہو، ساری ڈکیتی، چوری، رشوت خوری، بدمعاشی انہی کی طرف سے تو ہو رہی ہے، کوئی اور مخلوق تھوڑی ہے جو کہیں سے بلوں سے نکل کے آ رہی۔ لیکن پھٹی پھٹی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ والی ترقی حاصل ہو جائے جو یورپ سے آئی ہے، یورپ کے شراب خانوں سے جو آئی ہے، قہوہ خانوں سے جو آئی ہے، وہاں کے دیوانوں سے جو آئی ہے، وہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے، ہم بھی اس مقام پر پہنچ جائیں جو یورپ کا ہے اور امریکہ کا ہے۔ یہ دماغ جن لوگوں کا ہے وہ بیمار ہیں، سائیکولوجیکل بیمار، نفسیاتی بیمار، ان کے دماغ میں ایڈز لگا ہوا ہے، ان کے دماغ میں ایڈز کی بیماری ہے۔ ظاہر ہے کہ جو دماغی ایڈز میں مبتلا ہیں، دماغی کینسر میں، دماغی کورونا میں مبتلا ہیں، ان سے تو بچنے ہی میں عافیت ہے، دور رہیے بھائی، ڈسٹینس برقرار رکھیے اور ماسک لگا لیجئے بھائی۔ تو آپ ماسک لگاتے رہے جب کورونا کا شور مچا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی ویسٹرنائز ہے، جو بھی اب ماڈرنائز بننا دکھاتا ہے، جس کے ذہن میں نبی کا طریقہ نہیں ہے، اس کو دیکھیے تو ماسک لگا لیجئے۔ اور یہ ماسک صرف ناک اور منہ میں نہیں، جراثیم صرف ناک اور منہ میں نہیں گھستے، یہ جراثیم آنکھوں میں بھی گھستے ہیں، کان میں بھی گھستے ہیں، اس لیے آنکھیں بھی بند کیجئے، منہ بھی بند کیجئے، ناک بھی بند کیجئے، ان سے بچیے۔ ان کے جراثیم بڑے خطرناک ہیں جو آج کل سیکولر مائنڈڈ کہلاتے ہیں۔ یہی سیکولر مائنڈڈ کبھی کمیونسٹ بن جاتے ہیں، کبھی سوشلسٹ بن جاتے ہیں، کبھی لبرلسٹ بن جاتے ہیں، کبھی ڈیموکریٹسٹ بنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تباہیاں ایسی مچاتے ہیں کہ ملکوں کو ویران کر دیتے ہیں۔ ان سے پرہیز کیجئے، یہ کورونا سے زیادہ خطرناک مرض لیے ہوئے ہیں، ان کا دماغ ایڈز میں مبتلا ہے اور کینسر ہے ان کے اندر، اور یہ کینسر ایسا نہیں جو انہی کو مارے گا، پوری سوسائٹی کو مار دے گا، ختم کر دے گا۔ اس لیے ایسے کینسر زدہ انسانوں سے جن کے دماغ میں لادینیت بھری ہوئی ہے، اپنے کو دور رکھیے، فاصلے پر رکھیے، دعوت دیتے رہیے کہ بات پہنچانا ہے، لیکن ان کی بیماریوں سے بچنا بھی ہے، بچوں کو بچانا ہے خاص طور پر، اس لیے کہ اگر ان کا اچھا نشو و نما کر دیا گیا، ان کی صحیح تربیت کر دی گئی تو بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اور خدا نخواستہ اگر بچوں کی صحیح تعلیم نہیں ہوئی، تربیت نہیں ہوئی، تو یہی بچے ہیں جو آوارہ نوجوان بنتے ہیں، یہی بچے ہیں جو چین پولنگ کرتے ہیں، یہی بچے ہیں جو احتجاج میں ریلوں کو جلاتے ہیں، بسوں کو جلاتے ہیں، پٹریاں اکھاڑتے ہیں، یہی ہیں جو خودکشی کرتے ہیں اور کسی کو مارتے ہیں اور کسی کے ماب لنچنگ کرتے ہیں۔ یہ بچے تھے جو جوان ہوئے، اور یہ جوان ہیں جو پاگل ہوئے اور دیوانے ہوئے۔ یہ سب دکھ رہا ہے اب آنکھوں کے سامنے، قصے نہیں، یہ قصے اور کہانیاں اور افسانے نہیں ہیں، آنکھوں کے سامنے کے مشاہدات ہیں۔ ملک میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ منظر واپس آ گیا ہے جو مکہ مکرمہ میں حضرت بلال پر گزرا، حضرت خبیب اور خباب پر گزرا۔ آج یہاں پر بھی ایسے غنڈے اور اوباش ہیں جو ماب لنچنگ کر کے کسی بھی کمزور مسلمان کو مار دیتے ہیں، ڈنڈوں سے، لاٹھیوں سے، راڈوں سے۔ تو ان سے بدتر، ان سے زیادہ بدبخت، ان سے زیادہ شرری افراد پیدا ہو گئے، اور یہ پیدا ایسے نہیں ہوئے کہ زمین پھٹی تو اندر سے نکل آئے، یا آسمان پھٹا وہاں سے گرے، یہ ہمارے اسکولوں سے تیار کیے گئے، یہ کالجوں میں تیار کیے گئے، یہ میڈیا کے ذریعے تیار کیے گئے، یہ زہریلے نظام کے ذریعے تیار کیے گئے۔ اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے خاص طور پر ملت اسلامیہ پر، امت اسلامیہ پر، اس کے افراد پر، کہ وہ بڑے پیمانے پر کام کریں، تربیت کے ادارے قائم کریں، مکاتب کا جال بچھا دیں، اچھے اسکول بھی قائم کریں، شفا خانے بھی وجود میں لائیں، رفاہی کام کریں، ویلفیئر جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں وہ سب انجام دیں، اور اللہ کے نام کی سربلندی کا مظاہرہ کریں، کلمہ لا الہ الا اللہ کو سربلند کریں، محمد الرسول اللہ کی حقیقت سمجھائیں،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال ہم لوگ تو مسلسل سفر میں ہیں، سفر کے دوران آپ کے پاس پہنچے، پھر ایک چھوٹا سا سفر ہے، آگے پھر کوئی پروگرام ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور چھوٹا سا سفر ہے، کہیں پر قیام ہے، تو یہ تسلسل ہے۔ بہرحال یہاں پر حاضری ہوئی اور آپ حضرات سے ملاقات ہوئی اور گفتگو کا یہ موقع ملا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ سب لوگ متحد ہو کر اور ایک فکر لے کر آگے بڑھیں، اور ہر بستی میں جیسی ضرورت ہو بستی کی، اسکول کا بھی قیام اور نرسنگ ہوم کا قیام، کہیں ہاسپٹل کا قیام، اور جو بھی ویلفیئر کام ہو سکتے ہیں ان کے انتظامات، اور ہندو مسلم عیسائی کی تفریق کے بغیر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کے کام انجام دیں اور بھائی چارہ پیدا کریں، محبتوں کو عام کریں، نفرت کا خاتمہ کریں۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک مشن لے کر چلیں اور اس مشن سے متعارف کرائیں سب کو، تو اس کا اثر انشاءاللہ پڑے گا، جتنا بھی پڑے گا۔ اثر پڑے یا نہ پڑے، ہمارا کام تو کام کرنا ہے، اللہ کا حکم یہی ہے، اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے گا ہمیں نتیجہ عطا فرمائے گا، اور جیسی اس کی مرضی ہوگی۔ اصل تو اسی کا فیصلہ ہے، ہم تو محتاج ہیں، اس کے بندے ہیں، اسے درخواست کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ آئیے دعا فرمائیں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما، اے اللہ ہم پر اپنے کرم کی بارش فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، تقصیر وار ہیں، اے اللہ ہم نے زیادتی کی اپنے اوپر، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے غلط طریقہ اختیار کیا، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرما دے، اے اللہ اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سچی نسبت عطا فرما، محبت عطا فرما، عقیدت عطا فرما، وفاداری عطا فرما، جان نثاری عطا فرما، اے اللہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام فرما دے، اے اللہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام فرما دے، ہر بچے، ہر بچی کو، ہر عورت کو، ہر مرد کو، ہر بڑے بوڑھے کو اور چھوٹے کو قرآن پاک کی برکات سے متمتع فرما، اے اللہ قرآن پاک کے الفاظ کی صحیح ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرما، اور اس کی صحیح تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے معنی کو سمجھنے کی توفیق بھی نصیب فرما، اور اس کے مطابق زندگی میں عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور سنت اور حدیث کا بھی ذوق و شوق عطا فرما، اس کا بھی اہتمام نصیب فرما، اے اللہ اس دین متین کا فہم ہم سب کو عطا فرما دے، اے اللہ اس کا سلیقہ عطا فرما دے، ہمیں ادب سکھا دے، اخلاق عطا فرما دے، آپس کے اچھے تعلقات عطا فرما، اچھے معاملات نصیب فرما، اے اللہ غیر مسلموں کے ساتھ بھائی چارے کا ایسا تعلق عطا فرما کہ یہ احساس ہو کہ ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اے اللہ ایک خاندان کے لوگ ہیں، اور ایک خاندان کے لوگوں کو آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اے اللہ ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کی اصلاح ہو، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اس کا حوصلہ عطا فرما، ایسی زبان عطا فرما جو حکیمانہ ہو، ایسا دل عطا فرما جو مخلصانہ ہو، ایسا ذہن عطا فرما جو روشن اور تابناک ہو، ایسا جسم عطا فرما جو پاک ہو، ایسا معاشرہ عطا فرما جو صالح ہو، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے برائیوں سے، فتنوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، بیرونی ہو یا اندرونی ہو، آسمانی ہو یا زمینی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے لیے خیر مقدر فرما، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، سماجی زندگی میں، ملکی زندگی میں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر خیر مقدر فرما دے،
ہر وہ خیر جس کی دعا مانگی نبی پاک علیہ السلام نے، آپ کے صحابہ کرام نے، آپ کے اہل بیت اطہار نے، آپ کے اس دین پر عمل کرنے والے صلحاء نے، اولیاء نے، مجددین نے، مصلحین نے، اتقیاء نے اور ابرار نے، اللہ جو بھی دعائیں مانگی تو ہی ان کی دعائیں جانتا ہے، ان کی دعائیں ہم کمزوروں کے حق میں بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے جو لوگ گزر چکے، اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جا چکے، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجے بلند فرما، ان پر رحمت نازل فرما، جو موجود ہیں ان کو دین پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری آزمائشوں کو ختم فرما، ہمیں راحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، رحمت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔